السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سائل کہتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں قسمت انسان خود بناتا ہے، لیکن جب موت کا وقت مقرر کر دیا گیا ہے تو باقی زندگی کس طرح گزارے؟ تقدیر اس کائنات میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں اللہ مالک کے فیصلوں اور اللہ کے علم کا نام ہے، اور یہ حکمت الہی کے عین مطابق ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے؟ بے شک یہ کتاب میں ہے، بے شک یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ مالک فرماتا ہے کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے اور نہ وہ تمہاری جانوں پر، مگر وہ ایک کتاب میں ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں، یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ قسمت انسان خود بناتا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرا و اما کفورا، اللہ نے راہیں کھولی ہیں، شاکر بن جاؤ یا کافر بن جاؤ، آپ کے لیے راستے کھلے ہیں، مسجد کا بھی کھلا ہے اور مندر کا بھی کھلا ہے، مسجد کا بھی کھلا ہے اور شرک کے اڈوں کا راستہ بھی کھلا ہے۔ آپ جس طرف چلنا چاہیں چلیں، لیکن آپ جدھر چلیں گے وہ اللہ کے علم میں ہے اور وہ اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے۔ تقدیر کا علم چونکہ غیب سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کے علاوہ غیب کا علم کوئی نہیں جانتا، تو انسان کو دین اور دنیا دونوں کے معاملات میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ عمل اور کوشش کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ سائل کہتا ہے کہ تقلید کرنے کی وجہ سے آپ بعض لوگوں پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، اور حالانکہ آپ خود بھی تقلید کرتے ہیں۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ عمل کرتے ہیں۔ وہ احادیث ہمیں کسی بھی امام کے ذریعے سے مل جائے، کسی بھی عالم کے ذریعے سے، شیخ کے ذریعے سے ہم تک پہنچ جائے، ہم اللہ کی کتاب پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر صحابہ کے فہم کی روشنی میں عمل کرتے ہیں۔ کسی شخصیت کی ایسی شان نہیں سمجھتے کہ آنکھیں بند کر کے ان کی ہر بات کو ہم تسلیم کریں، بھلے وہ کتاب و سنت کے خلافی کیوں نہ ہو۔ اور دوسری بات کہ ہم کسی پر ایسی تہمت لگاتے ہیں، شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، تو یہ اہل الحدیث کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تقلید کی بعض صورتیں ضرور ایسی ہیں جو انسان کو شرک کی وادی میں لے جاتی ہیں، اور وہ یہ کہ آپ کسی شخصیت کو یہ مقام دے دیں کہ اس کا قول قرآن کے خلاف آئے گا تب بھی آپ کے لیے اس امام کا قول حجت ہوگا، حدیث کے خلاف آئے گا تب بھی قول امام حجت ہوگا، صحابہ کے اثر کے خلاف آئے گا تو آپ قرآن، حدیث اور صحابی کے عمل کو چھوڑ کر، چونکہ اس امام کا آپ نے لڑ پکڑ لیا ہے، آپ پر اسی کی بات ماننا فرض عین ہے۔ یہ صورت اندھی تقلید کی ہے، تقلید اعمیٰ کی ہے، تقلید شخصی کی ہے، یہ قطعاً درست نہیں، اور اس کو ہم نہیں، اہل علم نے بارہا اس پر کلام کیا ہے۔ آئیے آپ کو آپ ہی کے بزرگوں کی بات سناتے ہیں۔ سرفراز خان صفدر صاحب جو دیوبند علماء کے ایک بڑے عالم اور بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الکلام المفید صفحہ 298 پر لکھا ہے، ان آیات کریمہ میں جس تقلید کی تردید کی گئی وہ ایسی تقلید ہے جو اللہ تعالیٰ اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مد مقابل ہو۔ ایسی تقلید کے حرام، شرک اور مذموم ہونے میں کیا شبہ ہے؟ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا مقام اپنے امام کو دے دیتا ہے کہ قرآن حکیم کی آیات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث،
صحابہ کے افعال، صحابہ کے آثار، وہ اس کے مقابل اپنے جس امام کو اس نے اختیار کیا ہے اس کو یہ مقام دیتا ہے کہ اگر اس امام کا قول ان تینوں چیزوں کے خلاف آئے گا تو میں ان تینوں کو ٹھکرا دوں گا، قول امام کو نہیں ٹھکراؤں گا۔ تو اس کو سرفراز خان صفدر صاحب بھی شرک قرار دے رہے ہیں۔ آپ اپنے استادوں سے پڑھ کر انہی کے عقائد پر عمل کرتے ہیں، کیا یہ تقلید نہیں؟ پڑھنا پڑھانا تقلید نہیں ہے۔ کسی کی بات کو بغیر دلیل کے حجت سمجھنا، اپنے لیے حرف آخر سمجھنا، یہ وہ اندھی تقلید ہے جس سے اہل علم نے منع کیا ہے۔ وگرنہ پڑھنے پڑھانے کا حکم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ اور اگر صرف کسی سے پڑھنا ہی مقلد ہونا ہوتا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے اساتذہ سے پڑھے، اور وہ مقلد نہیں تھے۔ ان کے بارے میں تھانوی صاحب نے مجالس حکیم الامت میں اور مفتی شفیع صاحب نے بھی لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ غیر مقلد تھے۔ ہاں، اگر استاد کی بات بے دلیل ہو یا استاد کی بات کے خلاف آپ کو قرآن اور حدیث کے دلائل مل جائیں اور آپ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر اپنے شیخ کی بات پہ جمے رہیں تو یہ واقعی وہی صورت بنتی ہے جو مذموم ہے۔ سائل کہتا ہے سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اگر کسی کو یاد نہ ہو تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ اگر اس کو 7 چھوٹی چھوٹی آیات بھی یاد نہیں تو اس کے لیے کون سی خوشی ہے اس دنیا میں، جس کو قرآن کی یہ ابتدائی صورت بھی یاد نہ ہو، وہ یاد کرے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کسی کو اس کے عہدے کی وجہ سے تحفہ دے تو کیا وہ تحفہ اسے لینا چاہیے؟ تحفے تحائف دینے کا شرعاً حکم دیا گیا، اس سے محبت بڑھتی ہے، لیکن آپ اپنے دل کو بہتر جانتے ہیں اور اللہ ہم سب کے دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ آپ کسی کو تحفہ دے رہے ہیں کیونکہ وہ وزیر ہے، وہ بڑا آدمی ہے، وہ آفیسر ہے، اور تحفہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے چند دن کے بعد اس کے پاس کوئی اپنی درخواست لے کے جانی ہے اور آپ نے یہ درخواست دی، اس نے منظور کر لی، اب اس کے بعد آپ تحفہ لے کر جا رہے ہیں، تو یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں۔ مالک کا فرمان سنیے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اپنے مال آپ اس میں باطل طریقے سے مت کھائیے اور نہ انہیں حاکموں کی طرف لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے کچھ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ اپنے مفادات کے حصول کے لیے اس مال کو ذریعہ نہ بنائیے کہ آپ کسی کو تحفہ دیں ناحق۔ آپ لوگوں کی آنکھوں میں تو دھول جھونک سکتے ہیں لیکن آپ کے دل کا حال آپ کا رب جانتا ہے۔ اپنے معاملے کو اپنے اللہ کے ساتھ صاف کیجیے۔ سائل کہتا ہے کہ ان کے کزن کی بیوی 10 سال سے کوما میں ہیں، بیمار ہیں، آن بیڈ ہیں، اور اب وہ اپنی بیوی کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ جی نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جب تک وہ عورت اس کے نکاح میں ہے تو اس عورت کی بہن سے شادی جائز نہیں، یا وہ مر جائے یا اس کو طلاق دے دی جائے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، تم 2 بہنوں کو آپس میں نکاح میں جمع کر دو، یہ ناجائز ہے۔ 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا، بیوی کی بہن سے شادی کرنا، اور اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 5109، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا وہ یہ ہے کہ تم اپنی بیوی کی بھانجی یا بھتیجی یا پھوپھی یا خالہ، ان رشتوں کو اکٹھا کرو۔ یعنی ایک شخص کے نکاح میں پھوپھی اور بھانجی جمع نہیں ہو سکتی، 2 بہنیں جمع نہیں ہو سکتی، خالہ اور بھانجی جمع نہیں ہو سکتی، پھوپھی اور بھتیجی جمع نہیں ہو سکتی، ایک مر جائے یا ایک کو طلاق ہو جائے تو اس صورت میں دوسری عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، وگرنہ دونوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ سائل کہتا ہے میں شادی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں اپنی سرزمین کے حق میں لڑنے جاؤں گا، تو کیا یہ فیصلہ درست ہے؟ نکاح کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ سے بچ سکتا ہے اور وہ اپنے مسائل کو سامنے رکھ کے نکاح نہیں کرتا، اور وہ گناہ سے بھی بچ سکتا ہے، روزے رکھتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ شباب میں سے، نوجوانوں میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ تو نکاح کرے، اور جو طاقت نہیں رکھتا اس کو روزے رکھنے چاہیے، تو وہ اپنی گناہ سے اپنے دامن کو بچاتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن صحابہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے تھے، لڑتے بھی تھے اللہ کے راستے میں، اور ساتھ وہ نکاح بھی کرتے تھے،
تو ان مسائل کو سامنے رکھ کر نکاح سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ سائل کہتا ہے قبرستان جا کر فوت شدہ لوگوں کے ثواب پہنچانے کے لیے تلاوت کرنا کیسا ہے؟ یہ بات کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آپ قبرستان جائیے، مردوں کے لیے دعا کریں، ان کے لیے اللہ سے سوال کریں، معافی کا معاملہ اللہ کے سامنے پیش کریں، لیکن وہاں بیٹھ کر سورۃ یاسین پڑھنا، سورۃ ملک پڑھنا یا کوئی اور صورتیں پڑھنا اور وہ ان کے لیے اصالِ ثواب کرنا، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم احادیث کی روشنی میں ہی اعمال کو درست کریں۔ سائل کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ جنات انسانوں پر سوار ہو جاتے ہیں، تو کیا انسان غیر مکلف ہو گیا؟ سورۃ الناس میں فرمایا یہ صرف وسوسے ڈالتے ہیں۔ صرف وسوسے ہی نہیں ڈالتے، جنات انسان کو چھو کر باولا بھی بنا دیتے ہیں، خبتی بھی کر دیتے ہیں، انسان کے جسم کے اندر سرایت بھی کر جاتے ہیں، جس طرح ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جن شیطان تمہارے خون کے ساتھ دوڑتا ہے، اس طرح رگوں میں خون دوڑتا ہے، بس اس طرح شیطان بھی انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اور کلام الہی سے یہ بات بھی ثابت ہے، یہ قرآن حکیم سورۃ بقرہ آیت نمبر 275 ہے۔ الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، اللہ ان کا ذکر کر رہا ہے۔ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، سود کھانے والوں کی کیفیت کیسی ہو جاتی ہے کہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خبتی کر دیا ہے، پاگل بنا دیا ہے، باولا ہو گیا ہے۔ اگر تو وہ اس کے دماغ پر اس طرح غالب ہو گیا، اس طرح چھا گیا کہ اس کی دماغی صلاحیتیں، اس کی اپنی عقل سوچ ختم ہو گئی اور وہ پاگل پن کے حد تک پہنچ گیا، پھر تو اس کے اوپر شریعت کا کوئی حکم نہیں ہوگا، کیونکہ سنن ابی داؤد 4398 نمبر روایت سنیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں پر سے اللہ نے قلم کو اٹھا لیا ہے، ایک بچہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، سوتا شخص جب تک جاگ نہ جائے، اور پاگل پن کا شکار ہو جانے والا جب تک وہ اس کی عقل واپس نہ آ جائے۔ سائل کہتا ہے مسجد کے فاصلے کے حوالے سے سوال کرتا ہے کہ لاؤڈ سپیکر پہ اذان وغیرہ دینے کے بارے میں کیا ہے؟ چونکہ پچھلے ادوار میں جب لاؤڈ سپیکر نہیں تھا تب بھی مؤذن کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کے بلند آواز سے اذان دیا کرتے تھے جو دور تک پہنچا کرتی تھی، اور وہ اذان سن کر لوگ اللہ کے گھروں کی طرف آیا کرتے تھے۔ انسان کو نیکی کی طرف رغبت کرنی چاہیے، مسجد کی طرف چل کر آنا چاہیے، اگرچہ اس کا گھر دور ہو، اسے سوار ہو کر بھی آنا پڑے تو سوار ہو کر بھی آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ کچھ لوگ آپ کی مسجد کے قریب آ کر آباد ہونا چاہتے ہیں تو آپ نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، اپنے گھروں میں رہو، وہاں سے آیا کرو، دور سے آتے ہو، تمہارے ہر قدم پہ اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا، ہر قدم پہ تمہیں ثواب ملے گا۔ تو مسجد کی طرف چل کر آنا باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے، اذان لوگوں تک پہنچانا باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے۔ سائل کہتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ عقیدہ وحدت الوجود کو ماننے والے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسا کچھ نہیں۔ جس نے یہ کہا اس نے امام بخاری رحمہ اللہ پہ تہمت لگائی۔ امام بخاری اہل الحدیث تھے، اہل سنہ کے منہج پر تھے، کتاب و سنت کے داعی تھے، امام تھے، وہ تو ان شرکیات اور بدعات کے خلاف ساری عمر جہاد کرتے ہوئے انہوں نے گزار دی۔ یہ جس نے دعویٰ کیا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے۔ سائل کہتا ہے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعل مبارک کا نقشہ دیوار پہ لگایا، اگر وہاں نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی؟ جو آج کل لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین کا نقشہ ہے، تو ایسی کوئی بات کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اور اگر کہیں پہ وہ لگا ہوا ہو تو نماز پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین حنیف پہ قائم رکھے اور اس کا داعی بنا کر رکھے، اور ہمارے ان عملوں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما کر ہمیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، زندہ رکھے تو لا الہ الا اللہ کا پیغام پھیلانے والا بنا کر رکھے، موت دے تو اسی کلمہ پر ہمارا اختتام ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔